یہ میں نہیں کہتا کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، اما دل کی تختی پر فقط نام مدینہ لکھ دو۔ یہ میں نہیں کہتا کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، اما دل کی تختی پر فقط نام مدینہ لکھ دو۔ اور جن کی تقریر سے، جن کی تحریر سے، جن کی تقریر سے توہین رسالت ہوئے، ایسے گستاخ کو لفظوں میں کمی نہ لکھ دو، ایسے گستاخ کو لفظوں میں کمی نہ لکھ دو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب فرماتے ہیں جشن آمد رسول کے موقع پر کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، اما صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یہ آج ہم اور آپ نے جشن عید میلاد النبی کے موقع پر یہ محفل پاک سجایا، لیکن آپ لوگ جو کھڑے ہیں نا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ لوگ خواہ اپنے پیر کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ کل بروز قیامت یہی پیر بولے گا کہ راستے میں کھڑے کھڑے مجھے تکلیف دیا کرتا تھا میاں۔ کہیں ایسا نہ ہو اس لیے آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ کیوں کھڑے ہیں یار ہمارے لیے؟ آپ لوگ بیٹھ جائیں، جگہ خالی ہے، بیٹھنے میں پرسکون کے ساتھ بیٹھیے۔ بیٹھنے سے، کھڑے رہنے سے پیر میں بھی درد ہوگا، تکلیف ہوگی، اس سے اچھا بیٹھ کر کے سنیے، بہتر رہے گا۔ حضرات، یہ گاؤں والوں نے یہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر سجایا ہے۔ رب فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا اے محبوب اپنے نبی کو، اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دو، آپ لوگوں سے فرما دو، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، پہلے وہ تجھے راضی کرے، تیری اتباع کرے، تم سے محبت کرے۔ گویا کہ پروردگار یہ فرما دیا اے میرے بندو، اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، مجھے اپنا دوست بنانا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے میرے محبوب سے محبت کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اس لیے کہ جب میرا محبوب تم سے خوش ہو جائے گا تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا۔ اگر میرا محبوب تم سے راضی ہو گیا تو میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ اس لیے کہ اگر میرا محبوب تمہارا دوست ہو گیا تو میں بھی تمہارا دوست بن جاؤں گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں۔ جب میرے نبی سے آپ محبت کرو گے تو اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ لیکن آؤ ہم کیا محبت کرتے ہیں صاحب؟ ارے ہم تو صرف زبانی دعویٰ کرتے کہ ہم نبی سے محبت کرتے، لیکن اگر محبت کس طرح کی جاتی ہے، اگر پتہ کرنا ہو تو حضرت صدیق سے کرو۔ نبی سے کس طرح الفت کی جاتی ہے، اگر معلوم کرنا ہو تو حضرت عمر سے کرو۔ نبی سے کس طرح عشق کیا جاتا ہے، اگر پتہ کرنا ہو تو حضرت عثمان سے کرو۔ نبی سے کس طرح عشق کیا جاتا ہے، اگر پتہ کرنا ہو تو حضرت علی سے کرو۔ نبی سے کس طرح محبت کی جاتی ہے، اگر پتہ کرنا ہو تو حضرت بلال سے کرو، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نبی سے کس طرح محبت کی جاتی ہے، نبی سے کس طرح الفت کی جاتی ہے، نبی سے کس طرح عشق کیا جاتا ہے۔ آؤ بڑی تیزی میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے، حضرت عمر ہے، صحابہ اکرام جلوہ افروز ہے، حضرت عمر فاروق موجود ہیں۔ میرے نبی فرماتے اے عمر اتنا تو بتا دو کہ سب سے زیادہ تم کس سے محبت کرتے ہو؟ بتا تو سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، یا دولت سے محبت کرتے ہو، یا ماں باپ سے محبت کرتے ہو، یا کس سے محبت کرتے؟ حضرت عمر بول پڑتے یا رسول اللہ علیہ السلام، میں سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے محبت کرتا۔ اور ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو جان ہی سے محبت ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ جان سے محبت ہوتی ہے۔ گھر سے نکلو تو جان جانے کا ڈر، کہیں ایسا نہ ہو رات میں نکلا تو دشمنوں کا ڈر، رات میں نکلا تو سانپ بچھو کا ڈر، کہیں راستے میں نکلا تو ایکسیڈنٹ کا ڈر۔
تو اسی لیے جان سے زیادہ محبت. تو میرے نبی فرماتے اے عمر ابھی تم مکمل مومن نہیں ہوئے ہو, ابھی تم سچا ایمان والا نہیں ہوئے. گویا کہ پھر اس کے بعد میرے نبی حضرت عمر عرض کرتے یا رسول اللہ میں مکمل مومن کیسے نہیں ہوا؟ یا رسول اللہ میں تو آپ کا کلمہ پڑھا, آپ کا قرآن پڑھا, آپ سے محبت کرتا ہوں, پھر میں پکا مومن کیسے نہیں ہوا؟ میرے نبی فرماتے اے عمر اتنا یاد رکھو سب سے زیادہ, یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ, اپنے اولاد سے بھی زیادہ, دولت سے بھی زیادہ, زمین و جائیداد سے بھی زیادہ, سب سے زیادہ, یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے نہ محبت کر لو. کچھ دن کچھ عرصہ گزر گیا, کچھ دن گزر گیا, گزرنے کے بعد پھر میرے نبی فرماتے اے عمر بتا اب سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ اے عمر بتا سب سے زیادہ کس سے عشق کرتے ہو؟ حضرت عمر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, یہاں تک کہ اپنے جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا. میرے نبی فرماتے اے عمر اب تو مکمل ایمان والا ہوا ہے, اب تو پکا اور سچا مومن ہوا ہے. تو میرے نبی کے فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے یارو آج ہم نبی سے محبت, نبی کی محبت کا دعویٰ تو کرتے لیکن نبی سے سچی محبت نہیں کرتے, بلکہ زبانی دعویٰ کرتے کہ نبی سے محبت کرتے. لیکن اب بڑی تیزی میں بولتا ہوں حضرت اے بابو سیدھا قربان بخش سے آئے تھے اور کہنے والوں نے کہا ارے ادھر مت گھمائیو کا رنگ کالا تھا, امیہ بن خلف کا حضرت بلال غلام تھے, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت بلال جن کا غلام تھا وہ بڑا کافر تھا, وہ بڑا ظالم تھا, اور وہ ایسا ظالم تھا. حضرت بلال ہیں لیکن حضرت بلال کلمہ پڑھ چکے تھے میرے نبی کا. امیہ بن خلف کے گھر میں تو رہتا تھا لیکن زبان پر ترانہ میرے نبی کا جب بھی گنگناتا تھا کوئی نہ تو میرے نبی کا امیہ بن خلف سننے لگا کان لگا کر یہ تو بتا کہ یہ بلال پڑھتا کیا, یہ بلال کہتا کیا ہے, یہ بلال گنگناتا کیا ہے. ارے جب کان لگا کر سنا تو کیا سنا کہ یہ تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, یہ نبی کا ترانہ گنگناتا ہے, یہ نبی کی نعتیں پڑھتا ہے. گویا کہ کہنے لگا اے بلال بتا کھاتا ہے میرا تو اپنے نبی کا ترانہ کیوں گاتا ہے, کھاتا ہے میرا اپنے نبی کے نعت کیوں پڑھتا ہے, رہتا ہے میرے گھر میں نبی کا گن کیوں گاتا ہے, سوتا ہے میرے گھر میں اپنے نبی کا کلمہ کیوں پڑھتا ہے, رہتا ہے میرے مکان پہ تو پھر اللہ کا ذکر کیوں کرتا؟ اے بلال کلمہ پڑھنا چھوڑ دے, اے بلال نبی کا ترانہ گنگنانا چھوڑ دے, اے بلال نبی کے نام پڑھنا چھوڑ دے. گویا کہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی حضرت بلال کہنے لگے کہ امیہ بن خلف اتنا سن لے تو میرے اوپر تو حکومت کر سکتا ہے, لیکن بلال کے دل میں حکومت نہیں کر سکتا ہے. کھاتا ہو تیرا لیکن مزدوری بھی تیرا کرتا ہوں, گویا کہ تیری مزدوری بھی کرتا ہوں, کھاتا ہوں تیرا کام بھی تیرا کرتا ہوں. میں کیا پڑھتا ہوں تو مت سن, میں کیا کہتا ہوں مت سن, میں کیا گنگناتا ہوں مت سن, اپنے کام سے کام مطلب رکھ. لیکن کیا ہوا حضرت بلال کی زبان پر آگ رکھ دی گئی, تاکہ زبان پر آگ رکھ دینے کے بعد یہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھے گا. لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ آج کل کا مسلمان نہیں تھا بلکہ صحابہ اکرام کے زمانے کا مسلمان تھا. حضرت بلال کی نظر نے نبی کا چہرہ دیکھا تھا, حضرت بلال کی آنکھوں نے نبی کا جلوہ دیکھا تھا, حضرت بلال کی آنکھوں نے نبی کی صورت دیکھی تھی. حضرت بلال کو نہ جانے کتنی تکلیفیں دی گئی, کتنی پریشانیاں دی گئی, نہ جانے کتنے مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے, یہاں تک کہ حضرت بلال کے گردن پہ رسیاں باندھ کر اور بچوں سے گھسٹوا گیا. گویا کہ اسی مکے کی مدینے کی دھرتی پر حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر سلا دیا گیا, اوپر سے سینے پہ پتھر رکھ دیا گیا تاکہ نبی کا ترانہ گنگنانا چھوڑ دے, نبی کا گنگانا چھوڑ دے. گویا کہ وہ گرم گرم ریت کو لگنے کی وجہ سے حضرت بلال کے جسم پر پیٹھ پر زخمیں ہو گئی تھی. حضرت بلال کے زبان پر پھر بھی ترانہ نبی کا, پھر بھی محبت رسول ہے ان کے دل پر. گویا کہ اتنی پریشانی دینے کے باوجود بھی, سینے پہ پتھر رکھنے کے باوجود بھی, زبان پر آگ رکھنے کے باوجود بھی, زمین پر گھسیٹنے کے باوجود بھی حضرت بلال کے زبان پر وہی کلمہ ہے, حضرت بلال کے زبان
زبان پر وحی ناتے ہیں، حضرت بلال کے زبان پر وحی ترانہ ہے۔ پریشان ہو گئے یار کیسے نبی کا ترانہ بن کیا جائے، کیسے نبی کا کلمہ بن کیا جائے، اتنی پریشانی دی گئی، یہاں تک کہ اس کی ڈیوٹی تو نہیں بڑھا دیا کہ رات و دن حضرت بلال سے کام کرواتا تھا، یہاں تک کہ سونے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا، نہ ہی کھانا کھانے کا صحیح وقت ملتا تھا۔ حضرت بلال ہوتے جاتے، کام کرتے جاتے، نبی کا ترانہ گنگناتے جاتے، نبی کی نعت پڑھتے جاتے۔ حضرت صدیق نے دیکھا، حضرت صدیق نے دیکھا کہ یہ کون ہے، لگتا ہے میرے نبی کا غلام ہے، ترانہ تو میرے نبی کا گاتا ہے یار، لیکن اتنی پریشانی میں کیوں؟ حضرت بلال کو جب حضرت صدیق نے دیکھا، حضرت صدیق میرے نبی کے پاس آتے، میرے نبی کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک حبش کا کوئی غلام ہے، امیہ بن خلف کا غلام ہے، لیکن یا رسول اللہ ترانہ آپ کا گاتا ہے، نعتیں آپ کی پڑھتا ہے، کلمہ آپ کا پڑھتا ہے، ذکر آپ کا کرتا ہے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اسے آزاد کر لاؤں۔ میرے نبی فرماتے ہیں صدیق جا آزاد کر لے کر آؤ۔ حضرت صدیق آتے ہیں، او امیہ بن خلف پتہ یہ غلام کی قیمت کتنی ہے، یہ غلام کا کتنا لوگ ہے؟ امیہ بن خلف کہتا ہے کہ 1000 درہم لوں گا۔ حضرت بلال، حضرت صدیق تیار ہو گئے، پھر وہ امیہ بن خلف مکر گیا کہ یہ بلال کی اتنی قیمت ہے، کہا 2000 درہم لوں گا، 3000 درہم لوں گا، بہرے کے جتنا مانگا حضرت صدیق نے دے کر اسے آزاد کروا لایا۔ حضرت بلال میرے نبی کی بارگاہ میں جاتے، حضرت بلال میرے مصطفیٰ کے قدم پاک پر گر جاتے اور گر کر کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام، بڑی تکلیفیں دی گئی یا رسول اللہ، بڑی پریشانیاں دی گئی یا رسول اللہ، بڑی مصیبتیں ڈھائی گئی یا رسول اللہ۔ جب بھی کوئی بلاتا تھا بلال دوڑے جاتا تھا، یا رسول اللہ بلال تھک چکا ہے اب دوڑ نہ پائے گا، بلال تھک چکا ہے اب کہیں جانا پائے گا یا رسول اللہ۔ جب بھی کوئی بلاتا تھا بلال دوڑے جاتا تھا یا رسول اللہ۔ امیہ بن خلف بلاتا تھا بلال دوڑے جاتا تھا، ابو لہب بلاتا تھا بلال دوڑے جاتا تھا، ابو لہب بلاتا تھا بلال دوڑے جاتا تھا، شیبہ بلاتا تھا بلال دوڑے جاتا تھا، عتبہ بلاتا تھا دوڑے جاتا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام۔ جب بھی کوئی ظالم بلاتا تھا تھکے مارے مجھے دوڑنا پڑتا تھا یا رسول اللہ، بلال تھک چکا ہے اب بلال دوڑنا پائے گا یا رسول اللہ، آپ کے دامن کرم میں پناہ لے چکا ہو یا رسول اللہ، میری مدد فرمائے۔ میرے نبی فرماتے اے بلال اب دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے بلال، کل تک امیہ بن خلف کا غلام تھا تو ظالم بلاتا تھا تو دوڑے جاتا تھا، لیکن اے بلال اب تو نبی کے دامن کرم میں پناہ لے چکا، اب تو بلائے گا صدیق آئے گا، اب تو بلائے گا عمر آئے گا، اب تو بلائے گا عثمان آئے گا، اب تو بلائے گا علی آئے گا۔ گویا کہ میرے نبی نے اس کا عملی جامہ پہنوا دیا۔ میرے نبی فرماتے اے بلال کعبے کے چھت پر چڑھ جا اور آذان پکار دے۔ حضرت بلال آذان پکارنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر حیا علی الصلاۃ، جیسے حضرت بلال آذان پکارتے، دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ حضرت صدیق بھی چلے آ رہے، حضرت عمر بھی چلے آ رہے، حضرت عثمان چلے آ رہے، حضرت علی چلے آ رہے، حضرت ابو ہریرہ چلے آ رہے۔ گویا کہ جب حضرت بلال کی نظر نے جب دیکھا کہ بلال نے بلایا تو سب صحابہ اکرام دوڑے چلے آ رہے، تو بلال بول پڑے یا رسول اللہ، جب تک بھیگے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ رسول اللہ علیہ السلام جب امیہ بن خلف کا غلام تھا یا رسول اللہ بڑا تھک چکا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے دامن کرم میں جب میں پناہ لے لیا تھا اب مجھے دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی بلال جب کعبے کے چھت پر چڑھ کر جب حیا علی الصلاۃ کی گونجیں بلند کریں گے، حیا علی الصلاۃ کی تکبیریں پکاریں گے، آذان پڑھیں گے، حیا علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کے طرف، تو اب بلال کو دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بلال آذان پڑھتا جائے گا، صدیق آتے جائیں گے، بلال آذان پڑھتا جائے گا، عمر آتے جائیں گے، بلال آذان پڑھتے جائیں گے، سارے صحابہ سارے دیوانے آتے جائیں گے۔ تو یہ محبت ہوتی
ہوتی ہے صحابہ اکرام کی کہ میرے نبی سے کیسے الفت کرتے تھے۔ آج ہمیں کوئی دقت ہو جاتی ہے میاں، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو معلوم ہے ہم لوگ کفریہ الفاظ نکال دیتے ہیں۔ کیا اللہ ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ لیکن اتنا یاد رکھیے گا، یہ مصیبت جو آتی ہے نا، یہ بیماریاں جو آتی ہیں، یہ بھی رحمت ہے، رحمت۔ جب کوئی بیمار پڑتا ہے، بخار ہی صحیح، سر درد کیوں نہ ہو، میرے نبی فرماتے ہیں جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، بیمار پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب کوئی بیمار پڑتا ہے نا تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، تو اس وقت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں کلمہ پڑھنا چاہیے، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے، درود پاک کا ورد کرنا چاہیے۔ لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت میرے ہی ساتھ ایسا ہونا ہوتا تھا، اور ایسے ایسے مسئلہ پوچھنے لگتے ہیں۔ ایک بات یاد آگے میں بتا دیتا ہوں، ایسے ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے، تو یہ تقریر کر رہے تھے کہ داہنے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے۔ کس ہاتھ سے پانی پینا چاہیے؟ داہنے ہاتھ سے۔ تو اسی طرح ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، بڑا منڈیل لڑکا تھا، کہ حضرت اگر بائیں ہاتھ سے پانی پیا تو کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا کا مطلب بڑا ٹینشن والی بات ہے یار۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو داہنا ہاتھ سے پانی پینا چاہیے، بائیں ہاتھ سے نہیں پینا چاہیے۔ کہا کیوں نہیں پینا چاہیے؟ اگر میں نے پی لیا تو کیا ہوگا؟ اب بار بار وہی رٹے جا رہا ہے۔ تو ایک کم پڑھا لکھا مولانا صاحب بیٹھے تھے بغل میں، اس نے مائک لے لیا کہ حضرت چھوڑیے، یہ چھچڑا قسم کا آدمی ہے، یہ تھوڑا چھچڑا قسم کا آدمی ہے، تو چھچڑا ہی بولنی چاہیے، تھوڑا بدماش ٹائپ کا تو اسی طرح چاہیے، آپ چھوڑ دیجیے، مائک ہمیں دیجیے۔ وہ کم پڑھا لکھا مولوی صاحب لے لیا مائک اور کہا کہ بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا کہ سوال یہ کیا ہے کہ دہنا ہاتھ سے پانی پینا چاہیے، اگر بائیں ہاتھ سے پی لیا تو کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ اگر داہنا ہاتھ سے پانی پیو گے تو تیرے پیٹ میں جائے گا، اور اگر بائیں ہاتھ سے پانی پی لیا تو شیطان کے پیٹ میں جائے گا۔ اب یہ تو سن لیا، اب کیا کیا، ایک دو دن کے بعد 10-12 شراب کی بوتل لا کر کے گاؤں کے چوراہے پر بیٹھ کر خوب دنادن پی رہا ہے، خوب شراب پی رہا، لے شراب دے شراب، لے دارو دے دارو، اب نشے میں ٹلی ہے۔ اب وہی عالم صاحب کا گزر ہو رہا تھا، جب اس نے دیکھا ایک مسلمان اور مسلمانوں کی بستی میں بھی چوراہے پر بیٹھ کر دارو پی رہا، شراب پی رہا، کارے کم وقت نہیں کہ تم مسلمان ہے نا؟ کہاں حضرت میں مسلمان ہوں۔ کہا پھر تو دارو کیوں پیتا ہے مسلمانوں کی بستی میں؟ کہا حضرت ہتھوا دیکھیے نا، ہتھوا۔ کہا حضرت ہاتھ دیکھیے نا۔ کہا کیا ہاتھ دیکھو؟ مسلمانوں کی بستی میں بیٹھ کر مسلمان ہو کر کے شراب پی رہے ہو، کیوں پی رہے ہو؟ کہا حضرت آپ صرف شراب دیکھ رہا ہے لیکن آپ ہاتھ تو نہیں دیکھ رہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا حضرت آپ کو یاد نہیں ہے بتائے تھے کہ داہنے ہاتھ سے پینے سے اپنے پیٹ میں جائے گا اور بائیں ہاتھ پینے سے شیطان کے پیٹ میں جائے گا۔ اسی لیے یہ شراب جو میں پی رہا ہوں نا، داہنے ہاتھ سے نہیں پی رہا ہوں بلکہ بائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں، اور میں سوچا ہوں آج 10-12 بوتل پی کر کے شیطان کو پورا متائیے دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کچھ اور بولا جائے، کچھ اور سمجھا جائے۔ تو علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ جب آپ قرآن پڑھو گے نا، جب حدیثوں کا مطالعہ کرو گے، تب پھر سمجھ میں آئے گا آپ کو نبی کی محبت کیا چیز ہے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا نماز کیا چیز ہے۔ بڑی تیزی میں اسی حضرت بلال کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم جب پردہ فرما لیے، پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر تلوار لے کر گھوم رہے ہیں کہ خبردار کوئی یہ مت کہنا کہ میرے نبی پردہ فرما لیے ورنہ اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت علی سکتے میں آ گئے تھے، کچھ بول نہیں پا رہے تھے کہ میرے محبوب اس دار بازی سے رخصت ہو گئی۔ اور حضرت بلال، میرے نبی کے جانے کے بعد حضرت بلال مدینہ چھوڑ دیا، مدینہ کی بستی چھوڑ دی میرے نبی کی محبت کے فراق میں۔ اب حضرت بلال چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔ جانے کے بعد 1 سال کے بعد میرے مصطفیٰ کریم خواب میں آتی، اے بلال تو میرے در چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اے بلال میری چوکٹ چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اے بلال تیری بڑی یاد آتی ہے، آتا کیوں نہیں؟ اے بلال کہیں تو روٹ تو نہیں گیا؟ اے بلال تو چلا کیوں گیا مدینہ چھوڑ کر؟ حضرت بلال جب نیند کھلتی ہے، نیند کھلنے کے بعد حضرت بلال صبح مدینہ کا سفر کرتے، مدینہ آتے روتے روتے کہ میرے مصطفیٰ مجھے بلا رہے، میرے آقا مجھے
مجھے بلا رہے، میرے آقا مجھے بلا رہے، رحمت للعالمین مجھے بلا رہے، غریبوں کا غمگسار مجھے بلا رہے، رحمت للعالمین مجھے بلا رہے، غریبوں کا در یتیم مجھے بلا رہے۔ گویا کہ حضرت بلال مدینے میں اپنے قدم رکھتے، جیسے کہ مدینے کی سرزمین پر حضرت بلال آتے، جب مدینے والوں نے دیکھا تو کہا کو اے بلال وہی آذان پڑھ دینا جو میرے نبی رہتے تھے تب پڑھا کرتے تھے، وہی آذان سنا دینا جب میرے نبی رہتے تھے تو سنایا کرتے تھے، وہی آذان پڑھ دو نا جو میرے نبی کو سنایا کرتے تھے۔ اتنا کہنا تھا حضرت بلال پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، حضرت بلال سسکیاں لے لے کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں نہ پڑھوں گا، اس لیے کہ میرے محبوب نہیں ہے، میرے محبوب کا جلوہ نظر نہیں آتا، میں نہ پڑھوں گا۔ لیکن حسنین کریمین موجود تھے، لوگوں نے کہا چلو حسنین کریمین کے پاس چلو، ان کی بات یہ کاٹیں گے نہیں مان لیں گے۔ حسنین کریمین کے پاس آئے، حضرت حسن اور حضرت حسین آئے، آنے کے بعد کہنے لگے اے بلال وہی آذان سنا دو نا جو میرے نانا کو سنایا کرتے تھے، وہی آذان پڑھ دو نا جو میرے نبی رہتے تھے تو پڑھا کرتے تھے۔ آخرکار حضرت بلال حضرت حسنین کریمین کے بات کو تو ٹال نہیں پایا، حضرت بلال آذان پڑھنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آتے، حضرت بلال خاموش ہو جاتے اور ہچکی جانے لے کر رونے لگتے، سسکی جانے لے کر رونے لگتے، حضرت بلال رونے لگتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یار آخر تو روتا کیوں ہے؟ جب میرے نبی رہتے تھے آذان پڑھتا تھا تو روتا نہیں تھا، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، اے بلال آخر تو روتا کیوں ہے؟ حضرت بلال بول پڑے ارے جب میرے نبی رہتے تھے اور جب میں آذان پڑھتا تھا اور جب میں آذان پڑھتا تھا نبی کا نام لیتا تھا تو میرے نبی کا جلوہ سامنے ہوتا تھا، میرے نبی کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، لیکن جب آج میں اپنے محبوب کا نام لیا ہوں، اپنے رحمت للعالمین کا نام لیا ہوں تو میرے محبوب کا جلوہ نظر نہیں آتا، میرے محبوب کا چہرہ نظر نہیں آتا، میرے محبوب کی صورت نظر نہیں آتی، اس لیے میں رو رہا ہوں، میرے نبی کی محبت نے مجھے رولا دیا ہے۔ ہم تو تذکرہ کرتے حضرت صدیق کا مرتبہ بڑے بہت بلند ہے، ہم تو تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن یار حضرت صدیق کو وہ مقام کہاں سے ملا؟ حضرت عمر کو وہ مقام کہاں سے ملا؟ حضرت علی کو وہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ حضرت بلال کو وہ مقام کہاں سے ملا؟ جب آپ تلاش کرو گے نا کتابوں میں تب آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت صدیق کو صداقت کس لیے ملی کہ میرے نبی کے خاطر اپنے تن من کو قربان کر دیا۔ جب آپ حضرت عمر کی کہانی پڑھو گے تب پھر پتا چلے گا کہ حضرت عمر نے اپنے جان اپنے مال کو میرے نبی کے خاطر قربان کر دیا۔ لیکن آج ہم نبی سے محبت کرتے اور نبی کو گالیاں دیتے، آج ہم نبی سے محبت کرتے اور نبی کی گستاخیاں کرتے، آج ہم نبی سے محبت کرتے اور نبی کی نافرمانی کرتے۔ آخر کیسی ہم محبت کرتے ہیں؟ کس طرح محبت کرتے ہیں؟ اور وہی حضرت صدیق ہے، آپ کو پتا کہ بدر کے ریگستان میں حضرت صدیق ایک طرف میرے نبی کے طرف اور حضرت صدیق کا لڑکا عبد الرحمن کافروں کے طرف، ابو جہل کے طرف، باپ بیٹے کی لڑائی ہے، ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیٹا ہے۔ حضرت علی کی طرف حضرت صدیق کی تلوار عبد الرحمن سے ٹکراتی ہے، عبد الرحمن کی تلوار ان کے باپ کی تلوار سے ٹکراتی ہے، آپس میں ٹکراتی ہے۔ کچھ دنوں بعد جب عبد الرحمن نے جب ایمان لے آیا تو حضرت صدیق سے کہتے اے میرے بابا جان آپ کو پتا ہے کہ بدر کے ریگستان میں بدر کے جنگ میں آپ کے گردن پہ ہماری تلوار گئی تھی لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اتنا کہنا تھا حضرت صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت صدیق فرماتے اے بیٹا تو نے ایک بار مجھے چھوڑا، تیری تلوار میرے گردن پہ آئی تھی، تو نے مجھے اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے جان بخشی ہے، یاد رکھو اگر ایک بار بھی میری تلوار کے سامنے تیری گردن ہوتی تو حضرت صدیق کی تلوار ہوتی، تیری گردن ہوتی۔ نبی کی محبت کے خاطر تیری گردن میں اڑا دیتا ہوں۔ یہ نہیں دیکھتا کہ کون میرا بیٹا ہے کون میرا بھائی ہے، یہ میں نہیں دیکھتا کون میرا باپ ہے کون میرا بھتیجا ہے، نبی کی محبت کی خاطر تیرے گردن کو اڑا دیتا۔
یہ محبت ہے. لیکن صرف ہمیں محبت نہیں کرتے, میرے نبی کس طرح ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں. آپ کو پتہ ہے میرے نبی خاکدان گدی پر تشریف لائے تو حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میرے محبوب نے اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا, اور سجدے میں رکھ کر یہ آواز آ رہی تھی, یا رب حولی امتی, اے میرے رب میرے امت کو بخش دے, اے میرے رب میرے امت کو میرے حوالے کر دے. یعنی میرے نبی پیدا ہوتے ہی اپنے امتی کا خیال رکھ رہے, اپنے غلاموں کا خیال رکھ رہے. لیکن بتائیے جب پیدا ہوتی ہی جو نبی اپنے غلاموں کا اتنا خیال رکھتا ہو, بھلا اپنے غلاموں کو وہ نبی جہنم میں کیسے جانے دے سکتے؟ کبھی نہیں. لیکن ہم آج یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی سے محبت کرتے ہیں, لیکن یارو نبی سے محبت کرنا صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے, بلکہ آپ نبھا کر دکھائیے, پھر آپ کو پتہ چلے گا. بڑی تیزی میں میرے نبی ہم لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا. ہم جو ہے آخری امت, ہمارے بارے میں میرے نبی کیا فرماتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, ان سے ملنا چاہتا ہوں جو بعد میں آئیں گے اور مجھ سے محبت کرتے ہوں گے. میرے نبی فرماتے ہیں. لیکن آئیے میں بریلی کے روضہ کے پاس لے کر چلتا ہوں کہ میرے اعلیٰ حضرت میرے نبی سے کیسی محبت کرتے تھے. اس دنیا میں, اس ہندوستان میں خواجہ غریب نواز آئے, کم و بیش 95 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا. لیکن جب کلمہ تو پڑھا لیا, لیکن ایمان لوٹنے والوں نے جب ایمان لوٹنے کی کوشش کی نا, تو میرے اعلیٰ حضرت نے ایمان کی حفاظت کی ہے. آج یہ جلسہ جلوس کو سجا رہے ہیں, یہ اعلیٰ حضرت ہی کا دین ہے. آئیے میں ان کی محبت میں پیش کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کس طرح محبت کرتے ہیں. دوسری بات, جب میرے رضا حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے, دوسری مرتبہ جانے کے بعد یہ دل میں خیال رکھ کے جا رہے کہ اے میرے پروردگار, یہ رضا ہندوستان سے تو چلا ہے, مگر بیداری کی حالت میں نبی کا جلوہ دیکھوں گا. خواب میں تو میرے اعلیٰ حضرت نے کئی بار نبی کو دیکھا, خواب میں کئی مرتبہ نبی کا چہرہ دیکھا, لیکن اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں اے میرے پروردگار, یہ حسرت لے کر ہندوستان سے چلا ہوں کہ نبی کا جلوہ بیداری کی حالت میں دیکھوں گا. میرے اعلیٰ حضرت کہے مکہ پہنچ گئے, حاجیوں کا قافلہ پہنچ گیا, گویا کہ میرے اعلیٰ حضرت ہے کعبے کا طواف کیا, حجر اسود کا بوسہ لے لیا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے او حاجیوں کعبے کا طواف کر لیا, ہاں کر لیا, حجر اسود کا بوسہ لے لیا, ہاں لے لیا. کیا مینا کے وادی میں قربانی دے دی, ہاں دے دیا. کیا صفا و مروہ کی صحیح لگا لی, ہاں لگا لیا. کیا تو نے آب زمزم پی لیا, ہاں پی لیا. کیا عرفات کے میدان میں نماز ادا کر لی, ہاں کر لیا. کیا مقام ابراہیم میں 2 رکعت ادا کر لی, ہاں کر لی. تب میرے اعلیٰ حضرت فرماتے او حاجیو, اگر تو نے طواف کعبہ کر لیا, اگر حجر اسود کا بوسہ لے لیا, اگر تو نے آب زمزم پی لیا, اگر تو نے صفا و مروہ کی صحیح لگا لی, تو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, اور آب زمزم تو پیو, تو بجھائے پیاسے, وجود شاہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. میرا اگر تم نے طواف کعبہ کر لیا تو چلو گنبد خضرا کے طرف چلو, روضہ رسول کے طرف, وہ روضہ رسول کی زیارت کے لیے چلو, جس قبر کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. آج کچھ لوگ کہتے ہیں قبر پہ نہیں جانا چاہیے, قبر پہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے, قبر کی زیارت نہیں کرنی چاہیے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے یہ اعلان کر دیا, اے لوگوں جس نے بھی میری قبر کی زیارت کی, میرے قبر پہ آیا, تو اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے, ضروری ہو جاتی ہے کہ میں شفاعت کروں. گویا کہ میرے اعلیٰ حضرت اسی مدینہ کے ڈگری پہ چلے ہیں, اور جب چلے ہیں تو مدینہ پاک میں جب اپنے قدم کو رکھا ہے, مدینہ پاک پہ گئے ہیں, تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اوے حاجی, ہندوستان سے آئے ہو تو اپنے زبان کو خاموش کیوں رکھے ہو, اپنے زبان کو چپ کیوں رکھے ہو. ارے جو سلام ہندوستان سے پڑھتے تھے وہی سلام کیوں نہیں پڑھتے. گویا کہ میرے اعلیٰ حضرت پڑھنے لگے مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت بے لاکھوں سلام, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت بے لاکھوں سلام, دور و نزدیکی کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت بے لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم
میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کاش میں شرم جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آگے بڑھتے گئے سلام پڑھتے گئے, آگے بڑھتے گئے سلام پڑھتے گئے. جیسے ہی گنبد خضرا پہ میرے رضا کی نظر پڑی, میرے اعلیٰ حضرت کی نظر جب روضہ رسول پر پڑی, اور جب لاکھوں سلام سے دل نہ بھرا, تب میرے اعلیٰ حضرت بول پڑے, کعبے کے بدروں کو جاؤ, تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمسوں کو ہو, تم پہ کروڑوں درود, شافع روزے جیسا, تم پہ کروڑوں درود, دافع جملہ بنا, تم پہ کروڑوں درود, اور آپ دھاتا کیجئے, اس میں سے آ دیجئے, جلوہ قریب آ گیا, تم پہ کروڑوں درود, اور کوئی غیب کا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ ہوگا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. گویا کہ میرے اعلیٰ حضرت سلام پڑھتے جا رہے ہیں, درود پڑھتے جا رہے ہیں, اور جیسے ہی میرے اعلیٰ حضرت روضہ رسول پہ پہنچتے ہیں, اپنے نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے یہ فریاد کیے جا رہے, یا رسول اللہ علیہ السلام, اپنا جلوہ دکھا دیجئے نا, اپنی صورت دکھا دیجئے نا, اپنی منموہنی صورت دکھا دیجئے نا. یا رسول اللہ ہندوستان سے چل کر آیا ہو, یا رسول اللہ بھارت کے نگری سے چل کر آیا ہو, یا رسول اللہ خواجہ غریب نواز کے دھرتی سے چل کر آیا ہو, یا رسول اللہ اپنا جلوہ دکھا دیجئے نا, یا رسول اللہ اپنی صورت دکھا دیجئے نا, یا رسول اللہ اپنا چہرہ ایک جھلک دکھا دیجئے نا. یہ فریاد کیے جا رہے, لیکن میرے اعلیٰ حضرت کے نگاہ جب اٹھتی ہو, جب چاروں طرف دیکھتے ہیں, آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اپنے دامن پسارے ہوئے مانگ رہا, بڑے بڑے وزیر بھی اپنے گھٹنے کے بل گھسیٹا جا رہا ہے. گویا کہ ہاں میرے اعلیٰ حضرت کی نظر نے دیکھا, بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے اللہ کے ولی میرے نبی کے روضے پاک پر آ کر اپنے دامن کو پھیلائے گڑ گڑا کر رو رہے ہیں. جب اتنا میرے اعلیٰ حضرت کی نظر نے دیکھا, تو میرے اعلیٰ حضرت بول پڑے, وہ لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, اور کیوں کوئی پوچھے تیری بات رضا, تجھتا شیدہ ہزار پھرتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا, بڑے بڑے بادشاہ بھی موجود ہیں, بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی موجود ہیں, بڑے بڑے وزراء بھی موجود ہیں, بڑے بڑے مفتیان اکرام بھی دامن پھیلائے کھڑا ہے. تو حضرت سوچنے لگے, میں کیا چیز ہوں جو میرے مجھے جلوہ دکھا دے. لیکن پھر بھی وہ عاشق کوئی عام عاشق نہیں تھا, وہ عاشق کوئی آج کا عاشق نہیں تھا, بلکہ وہ سچے عاشق رسول تھے. وہ ایسے عاشق رسول تھے, ایسے عاشق رسول تھے جو پوری زندگی کو میرے نبی کے خاطر قربان کر دیا, پوری زندگی کو میرے نبی کے خاطر قربان کر دیا. پھر نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے میرے اعلیٰ حضرت فریاد کیے جا رہے, یا رسول اللہ اپنا جلوہ دکھا دیجئے نا, یا رسول اللہ اپنی منموہنی صورت دکھا دیجئے نا, یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ مہر کب, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ مہر کب سے نقاب میں ہے, یا رسول اللہ اپنا جلوہ دکھا دیجئے نا. جب اعلیٰ حضرت رو رو کر کے گڑ گڑا کر سسکیاں لے لے کر فریاد کرتے جا رہے, فریاد کرتے جا رہے, گویا کہ اچانک میرے رضا کی نظر نے کیا دیکھا کہ میری رضا کی نظر جب اٹھتی ہے, میرے رضا کی نگاہ جب اٹھتی ہے, تو کیا دیکھا, میرے نبی کا جلوہ سامنے موجود ہے. اور جیسے میرے نبی کا جلوہ میرے اعلیٰ حضرت دیکھتے تو بول پڑے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے.